اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قتل کر دیا گیا۔ قاتل کون تھا بنی اسرائیل کے لوگ نہیں جانتے تھے۔ جب یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اس قتل کی گتھی کو کس طرح سے سلجھایا، آج کی ویڈیو میں ہم یہ پورا واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرڈر مسٹری کو کس طرح سے سالو کیا، جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کی عقلیں بھی دنگ رہ جائیں گی۔ آپ تمام سے ہماری درخواست ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں، اس سے آپ کے علم میں کافی اضافہ ہوگا۔ فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار شخص تھا۔ اس کے مال و دولت کی لالچ میں آ کر اس کے اپنے چچا زاد بھائی نے اس کا قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کی لاش کو لے جا کر شہر کے باہر وہ پھینک آیا، اور صبح ہونے کے بعد اس نے چاروں طرف ہنگامہ کر دیا کہ رات کے اندھیرے میں کسی نے میرے چچا زاد بھائی کا قتل کر دیا۔ وہ چاروں طرف شور کر رہا تھا، یہاں تک کہ پورا معاملہ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سارا معاملہ سن لیا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو، اگر تم قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو ایک گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس انسان کی لاش پر مارو، وہ خود بخود اٹھ کر بیٹھ جائے گا اور اپنی زبان سے اپنے قاتل کا نام تمہیں بتا دے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے لوگ قہقہے لگا کر ہنسنے لگے۔ ان لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا، اے موسیٰ، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں نے تمہارے ساتھ پہلے کبھی مذاق کیا ہے؟ کیا میں فضول بات کرنے والوں میں تمہیں نظر آتا ہوں؟ میں نے تمہیں وہی بتایا جس بات کا اللہ نے مجھے حکم دیا۔ اگر تم واقعی جاننا چاہتے ہو کہ اس کا قاتل کون ہے تو تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو، یعنی اس گائے کی کچھ نشانی بتائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ نو عمر ہو، یعنی درمیانی عمر کی ہونی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، اپنے رب سے پوچھ کر ہمیں یہ بتائیں کہ مزید کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ جو ہے وہ ڈبڈباتا ہو، یعنی آنکھوں کو خوبصورت نظر آنے والا ہو، چمکدار ہو۔ ان لوگوں نے کہا، مزید کچھ اور اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ اس نے کبھی ہل جوتا ہو، نہ کھیتی کے کام میں اس کا استعمال کیا گیا ہو، نہ اس نے کبھی بچہ جنا ہو۔ لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گائے کی بہت ساری نشانیاں بتا دی۔ اس کے بعد وہ لوگ گائے کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ فرمایا گیا، گائے کو تلاش کرتے 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 انہیں پتا چلتا ہے کہ فلاں قبیلے میں ایک یتیم بچہ رہتا ہے جس کے پاس اس طرح کی گائے موجود ہے جس میں ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ پتا چلا تو وہ اس کے پاس جاتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو یہ قصہ بھی بتا دوں کہ وہ لڑکا کون تھا جس کے پاس اس طرح کی گائے موجود تھی۔ فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح مرد تھا، اس کے پاس ایک بچیا تھی، یعنی گائے کا بچہ تھا، اور اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، اور اس کی بیوی تھی۔ جب اس صالح مرد کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنی بچیا کی گردن پر مہر لگائی اور اسے جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا، یہ کہہ کر کہ مولا، یہ میری امانت ہے جو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو جائے تو میری امانت کو میرے بیٹے کو واپس کر دینا۔ یہ کہہ کر اس صالح مرد نے اپنی بچیا کو جنگل میں چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ لڑکا جوان ہوا، وہ بھی اپنے باپ کی طرح نیک اور صالح ہوا، اپنی ماں کا فرما بردار ہوا، تو اس کی ماں نے ایک دن کہا کہ بیٹے، تیرے باپ نے تیرے لیے امانت کے طور پر جنگل میں ایک بچیا کو چھوڑا تھا، تو جنگل میں جا اور اس بچیا کو لے کر واپس آ، یعنی وہ بچیا اب گائے ہو چکی ہوگی، جوان ہو چکی ہوگی، جا اسے جا کر واپس لے آ۔ وہ لڑکا تلاش کرتے کرتے جنگل میں پہنچتا ہے۔ اس کی ماں نے اس بچیا کی جو بھی نشانیاں بتائی تھی، اس طرح کی اسے گائے نظر آئی۔ اس نے گائے کو اللہ کا واسطہ دیا، اللہ کی قسم جیسے ہی دی، وہ گائے فوراً اس کے قریب آئی، اس نے اسے اپنے ساتھ لیا اور ماں کے پاس واپس آ گیا۔ ماں نے گائے کو دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا، اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، اسے تو بازار میں لے جا کر اس کو بازار میں بیچ دے، اور اس کے عوض جو بھی پیسہ ملے گھر کے کھانے پینے کا سامان خرید کر لیا۔ لیکن بیٹا جب جانے لگا تو ماں نے یہ شرط رکھی کہ بیٹے، جب کوئی خریدار آ جائے جو قیمت بھی اس کی لگائے اسے بیچنا مت،
بلکہ تو پہلے مجھ سے آ کر اجازت لے لینا، یعنی خریدار سے کہنا کہ میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آتا ہوں، اس کے بعد تمہیں دوں گا۔ ماں کی نصیحت کے مطابق بیٹا اس گائے کو لے کر بازار میں پہنچا۔ کچھ دیر کے بعد ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور آنے کے بعد اس نے 3 دینار اس گائے کی قیمت لگائی۔ اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، سودا مجھے منظور ہے، لیکن ماں نے اجازت لینے کا حکم دیا تھا، میں پہلے ماں سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ اس پر فرشتے نے کہا ایک کام کرو، تم مجھ سے 3 نہیں بلکہ 6 دینار لے لو، لیکن ماں سے اجازت لینے مت جاؤ۔ اس والے نوجوان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ماں سے اجازت لیے بغیر یہ تمہیں نہیں بیچ سکتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کے پاس آیا، ماں سے اجازت لی، پھر بازار کی طرف چلا تو جاتے وقت ماں نے پھر سے کہا کہ بیٹا خریدار اس بار بھی جو قیمت لگائے پہلے مجھ سے آ کر اجازت لینا اور اس کے بعد ہی گائے اس کے ہاتھوں بیچنا۔ نوجوان بازار میں پہنچا، فرشتہ دوبارہ انسانی شکل میں اس کے پاس آتا ہے۔ اس مرتبہ اس نے 6 دینار قیمت لگا دی۔ نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، مجھے سودا منظور ہے، لیکن میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ فرشتے نے کہا میں تمہیں اس کے عوض 12 دینار دیتا ہوں، لیکن تم اپنی ماں سے اجازت نہ لو۔ نوجوان نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں ماں سے بنا اجازت لیے تمہیں یہ گائے نہیں بیچ سکتا۔ اس طرح سے 2-3 مرتبہ ہوا۔ فرشتہ انسانی شکل میں آتا، قیمت لگاتا اور نوجوان کو روکنے کی کوشش کرتا کہ ماں سے اجازت مت لو، بلکہ پیسے دگنا لے کر یہ گائے میرے حوالے کر دو، لیکن وہ نوجوان ماں سے اجازت لیے بغیر گائے بیچنے کو تیار نہیں تھا۔ جب 2-3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا تو ماں سمجھ گئی کہ اللہ کی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ وہ خریدار انسان نہیں بلکہ اللہ کا فرشتہ معلوم دیتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے اس مرتبہ جب خریدار آئے تو سودا کرنے کے بعد اس سے یہ پوچھنا ہمیں گائے بیچنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ جب ماں نے یہ کہا، بیٹے نے خریدار سے بازار میں یہ سوال کیا آپ بتائیں ہمیں یہ گائے بیچنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، تو ایسے میں فرشتے نے کہا ابھی اس گائے کو اپنے پاس روکے رکھو، ابھی اسے مت بیچو۔ کچھ دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے، انہیں ایسی ہی گائے کی تلاش ہے، اور جب وہ تم سے گائے خریدنا چاہیں گے تو تم گائے کے عوض دینار و درہم کی قیمت مت لگانا، بلکہ ان سے کہنا کہ گائے کی کھال اتارنے کے بعد اس کے اندر سونا اور چاندی بھرا جائے، یعنی اس کے اندر مال و دولت بھری جائے، جتنا مال و دولت اس گائے کی کھال کے اندر آ جائے گا میں اسی کے عوض میں اس گائے کو بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ آخرکار نوجوان نے جا کر سارا معاملہ اپنی ماں کو بتا دیا، اور چند دنوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر بنی اسرائیل کے لوگ اسی گائے کو تلاش کرتے ہوئے اس سوالے مرد کے پاس پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جتنی نشانیاں بتائی تھی وہ ساری نشانیاں اس گائے کے اندر موجود تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس گائے کے عوض اس کی کھال میں سونے اور چاندی اور جواہرات بھر کر دینے کا وعدہ کیا، اور گائے کو خرید کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کے حکم پر اسے ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کے ٹکڑے بنائے گئے، اور اس کے بعد ایک ٹکڑا اس انسان کی لاش پر مارا گیا۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کے لوگوں نے وہ ایک ٹکڑا مارا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے چچا زاد بھائی کا نام بتا دیا کہ میرے مال و دولت کی لالچ میں میرے اپنے چچا زاد بھائی نے میرا قتل کیا۔ لوگوں نے اسے گرفتار کر لیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اس قاتل کو اس کے جرم کی سزا سنا دی گئی۔ ناظرین اکرام، آج کے اس واقعے سے جو سب سے پہلا پیغام ہمیں اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کثرت سوال نہیں کرنا چاہیے، یعنی بار بار کوئی سوال یہ ہو تو ایسا، ایسا ہو تو ویسا، ویسا ہو تو کیسا، یوں سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا ایک گائے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس کو مارو، یہ زندہ ہو جائے گا، اگر بنی اسرائیل کے لوگ اسی بات پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی گائے لے آتے تو وہ کام ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے سوالات پر سوالات کیے، اس لیے انہیں ایسی گائے بتائی گئی جو گائے ملنا اس دور میں بڑا مشکل تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کے بعد صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتیں کثرت سوال کی بنیاد
तबाह व बर्बाद कर दी गई, अजाब में मुब्तला कर दी गई, तो हमें और आपको बार बार किसी बात में नुक्ता चीनी नहीं करनी चाहिए, और एक सवाल का जवाब मिल जाए तो फिर उस पर सवाल नहीं करना चाहिए। इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह ये बात भी मालूम हुई, अल्लाह अपने नबियों को इख्तियार अता फरमाता है, अल्लाह अपने नबियों को वो पावर अता करता है कि एक कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्री को किस तरह से अल्लाह की मदद से अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम ने सॉल्व कर दिया कि बनी इसराइल के लोगों की अक्लें दंग रह गई और उन्होंने समझा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर अल्लाह तबारक तआला चाहे तो एक गाय के गोश्त के टुकड़े में वो ताकत रख देता है कि उसे मारो तो मुर्दा जिंदा हो जाए। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम की दुआओं में अल्लाह वो ताकत रख देता है, आप दुआ फरमाएं तो मुर्दा जिंदा हो जाए। और इसी तरह अल्लाह अपने महबूब की उम्मत के तमाम वलियों के इमाम सैयदना सरकार गौस आजम के कदमों में वो ताकत रख देता है कि गौस आजम ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाता है। अल्लाह हमें और आपको अपने नबियों से, अपने वलियों से सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता करे, और अल्लाह ऐसे वाक़यात से हमें सबक हासिल करने, इल्म हासिल करने, अपने ईमान व अक़ीदे को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।